السلام علیکم۔ آج کلاس 10th کے لیے میں جس سبق کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے خطوط نگاری۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کلاس 10th کے لیے ہے، بلکہ خطوط نگاری 9th 10th 11th 12th سب میں آتا ہے، حتیٰ کہ گریجویشن تک اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ خطوط نگاری ہمیں لگتا ہے کہ آپ جس جنریشن میں ہیں، جس نسل میں ہیں، اگر اس سے 10 سال 15 سال پیچھے جایا جائے تو آج جس طرح ہم اپنی زندگی میں واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، ای میل دیکھ رہے ہیں، یا پھر موبائل سے بات چیت SMS وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو 20-25 سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ صرف واحد ایک ہی سہارا تھا، خط کا لکھنا۔ اگر کوئی آدمی غازی پور میں ہے، بنارس میں ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار دلی، بامبے، کلکتہ، تو یہ اتنی بڑی دوری تھی کہ اپنی بات وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تو ہندوستانی حکومت کا وہ شعبہ جسے ڈاک وبھاگ کہتے ہیں، ایک خط لکھ کے اس پہ کچھ پیسے کا ٹکٹ لگتا تھا اور لفافے میں پیک کر کے ایک لال رنگ کا بکسہ ہوتا تھا، اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر اسی بکسے سے وہ دلی، بامبے، کلکتہ ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ لیکن آج جیسے پلک جھپکتے ہم اپنی بات یہاں سے امریکہ بھیج سکتے ہیں SMS اور ای میل کے ذریعے، اس میں کچھ وقت درکار ہوتا تھا، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا تھا، 15 دن بھی۔ لیکن پوری دنیا اسی خط کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ تو اس کی کیا اہمیت تھی، کیا افادیت تھی، اور ایک دوسرے سے پوری دنیا میں اس خط نے کیسے ایک دوسرے کو جوڑ رکھا تھا، اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اور اگر جس طرح میں آج آپ کو پڑھاؤں گا اور اسی معیار کی اگر آپ تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جو سوال آئے گا امتحان میں، اس میں آپ امتیازی نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خطوط نگاری ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے دور دراز کے عزیزوں کی خیریت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خطوط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ کا خط، آپ کے ذریعہ لکھا ہوا خط آپ کے دوست تک یا رشتہ دار تک پہنچ جائے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ آپ کی آدھی ملاقات اپنے رشتہ دار سے ہو گئی۔ مکتوب نگاری کی رسم بہت قدیم ہے۔ ہر زمانے میں لوگ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو خطوط لکھتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خبر حاصل کرتے رہے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور پانے والے کو مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خطوط نویسی کے 2 طریقے ہیں۔ قدیم طریقہ کیا ہے؟ اس طریقہ میں لمبے لمبے القاب و آداب، تصنع آمیز الفاظ، فقرے اور جملے استعمال کیے جاتے تھے۔ عبارت نہایت مقفع اور مسجع لکھی جاتی تھی، جس کا لکھنا مشکل بات تھی۔ لیکن آج یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ آج اپنی بات کو سیدھے سیدھے کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس میں سجاوٹ دے دینے سے، بہت زیادہ مخفع اور مسجع کر دینے سے جو اصل بات ہے وہ ان الفاظ کے جنگل میں کہیں جا کے گم ہو جاتی ہے۔ جدید طریقہ، نیا طریقہ کیا ہے ہم لوگوں کے زمانے کا؟ کہ خطوط نویسی کا جدید طریقہ وہی ہے جسے آج ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اس طریقہ میں قدیم طریقہ کے برعکس سلیس اور عام فہم عبارت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمہید اور لمبے لمبے القاب و آداب اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اختصار اور برجستگی اور شگفتگی اسی طریقہ کی خصوصیات ہیں۔ آج کا خطوط نویسی میں مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میں ان باتوں کو سلسلے وار اور نمبر وائز آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ پہلا
خط کی پیشانی پر سیدھی طرف شروع میں مقام اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مکتوب الیہ کے رتبہ کے مطابق مختصر سا القاب لکھا جاتا ہے، جیسے محترم یا محترم المقام، عزت مآب، بڑے ابو، جی السلام علیکم۔ اتنے سے ان کو عزت بھی مل گئی اور خط کا خوبصورت سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ القاب کے بعد تیسری سطر میں آداب یا دعا یعنی واجبات تحریر کیے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اس کے بعد اپنے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ سب سے آخر میں خاتمہ کے الفاظ تحریر کیے جاتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ خط میں معیار سے گری ہوئی بات نہیں لکھنی چاہیے۔ ساتویں نمبر پہ جہاں تک ممکن ہو خط کو صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پہ خط میں ایسی کوئی بات نہیں لکھنا چاہیے جو مکتوب الیہ کے نازک طبیعت پر زور بار بنے۔ اور نویں نمبر پہ سب سے آخر میں خط لکھنے والے انسان کو اپنا نام لکھنا چاہیے۔ 10ویں نمبر پہ خط لکھتے وقت انکساری سے کام لینا چاہیے اور میٹھے لہجہ میں بات لکھنی چاہیے۔ 11 نمبر میں خط لکھتے وقت ایک بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ 12ویں نمبر پہ جب آپ خط لکھیں یا خط لکھ چکیں تو مکتوب الیہ کا پتہ خط کی دوسری طرف صاف صاف اور خوش خط لکھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے 12 طریقے بتائے خط لکھنے کے، آپ ابھی سے یا جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں ایک خط لکھیے جن میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک پل میں ایک لمحے میں آپ کا یہ امتحان کا اہم کوشچن تیار ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ کل کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔